السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں غیبت کے بارے میں پڑھایا گیا تھا۔ اب اس بار پڑھاتے ہیں کن کن لوگوں کی غیبت جائز ہے۔ غیبت بھی اور جائز بھی ہے؟ جی ہاں ضرور، آئیے پڑھتے ہیں کن لوگوں کی غیبت جائز ہے۔ حضرت علامہ ابو زکریا محی الدین بن شرف نووی 672 ہجری نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ شرعی اغراض و مقاصد کے لیے کسی کی غیبت کرنی جائز اور مباح ہے، اور اس کی 6 صورتیں ہیں۔ آپ کیا لکھتے ہیں مسلم شریف کی شرح میں لکھتے ہوئے کہ اگر شرعی غرض ہے اور اگر مقصد ہے کہ کسی کو بچانا ہو، کسی کی برائی کرنے کا نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر غیبت جائز ہے اور مباح ہے، اور اس کی کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں بیان کی گئی اس میں۔ نمبر 1، اول، مظلوم کا حاکم کے سامنے کسی ظالم کے ظالمانہ عیوب کو بیان کرنا تاکہ اس کی داد رسی ہو سکے۔ اگر کوئی انسان کسی پر ظلم کرے، ظلم کرنے والا ظالم ہوا اور جس پر ظلم کیا گیا اسے مظلوم کہا جاتا ہے، تو مظلوم اپنے حاکم کے سامنے اس کے بارے میں، جس نے ظلم کیا اس کے بارے میں یہ بول سکتا ہے کہ فلاں شخص میرے اوپر ظلم کیا اور اس وجہ سے ظلم کیا، جو بھی وجوہات ہو وہ وجہ بھی وہ بول سکتے ہیں۔ اس میں اسے غیبت کرنے میں منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ نمبر 2، کسی شخص کی برائیوں کو روکنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی برائیوں کو بیان کرنا تاکہ وہ اپنے رعب داب سے اس شخص کو برائیوں سے روک دے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی غلط کام میں جا رہا ہے، کوئی برا کام کرنے جا رہا ہے، اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہے جس کی بات اس پر چلتی ہے، یہ کسی کی نگرانی میں ہے، اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ اسے جا کر کہوں گا تو پھر وہ اسے روک دے گا۔ جیسے اگر کوئی بچہ، کوئی لڑکا، جوان لڑکا ہے، کوئی بچہ ہے، اگر شرارت کر رہا ہے، کوئی غلط کام میں جا رہا ہے، تو اگر ان کے ابو کو بولیں گے تو وہ انہیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے اور اسے برا کام میں جانے سے روکیں گے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ ان کے جو صاحب اقتدار ہے، ان کے جو بھی بڑا بھائی ہو یا ابو ہے، اسے جا کر کہہ دیا جائے کہ تمہارا بچہ فلاں برا کام میں جا رہا ہے، یہ جائز ہے۔ نمبر 3، سوم، مفتی کے سامنے فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کے عیوب کو پیش کرنا۔ اگر کوئی شخص کو کسی مفتی صاحب سے فتویٰ طلب کرنا، یعنی اگر فتویٰ چاہیے، ایسی صورت میں آپ کو بولنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ ان وجوہات کو بیان نہیں کریں گے جس کے بارے میں آپ فتویٰ لینے جا رہے ہیں، تب تک پھر مفتی صاحب فتویٰ نہیں دیں گے، کیونکہ مفتی صاحب جب آپ کی پوری باتیں سنیں گے اس کے بعد ہی آپ کو پھر فتویٰ دیں گے۔ اس وجہ سے مفتی صاحب کے سامنے کسی کے عیوب کو پیش کر سکتے ہیں فتویٰ حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو شر و فساد اور نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے عیوب کو بیان کر دینا، مثلا جھوٹے راویوں، جھوٹے گواہوں، بد مذہبوں کی گمراہیوں، جھوٹے مصنفوں اور واعظوں کے جھوٹ اور ان لوگوں کے مکر و فریب کو لوگوں سے بیان کر دینا تاکہ لوگ گمراہی کے نقصان سے بچ جائیں۔ اسی طرح شادی بیاہ کے بارے میں مشورہ کرنے والے سے فریق ثانی کے واقعی عیبوں کو بتا دینا، یا خریداروں کو نقصان سے بچانے کے لیے سامان یا سودا بیچنے والے کے عیوب سے لوگوں کو آگاہ کر دینا، یہ جائز ہے۔ مسلمان کو شر اور فساد اور نقصان سے، کوئی بھی مسلمان اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہونے جا رہا ہے، کوئی ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں پر جانے سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے، نقصان ہوگا یا فساد ہوگا، تو ایسے لوگوں کے پاس جب جا رہا ہے، تو اگر وہ جن کے پاس جا رہا ہے اگر ان کے اندر کوئی عیب ہے، اگر وہ ڈاکو ہے یا چور ہے، اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے تاکہ مسلمان بھائی ان کے وہ شر سے محفوظ رہیں۔ لوگوں کو بولنا کہ وہ اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کی ہے اور اس طرح کے اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس وجہ سے ہم اسے برا جانتے ہیں اور مانتے ہیں، یہ باتیں لوگوں کو بتانا چاہیے، یہ جائز ہے۔
جھوٹے مصنف جو جھوٹے ہیں اور کتاب لکھ رہا ہے یا پھر بیان کر رہا ہے، جیسے اہل حدیث میں یہ سارے باتیں ملتی ہیں، اہل سنت والجماعت کے علاوہ اور جو دیگر جو جماعت ہے ان میں سے بہت سارے ایسے بھی مصنف ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے روشنی میں نہیں لکھتے ہیں، بلکہ اپنے طرف سے کچھ باتیں بڑھا چڑھا کے لکھ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کتاب کو بھی نہیں ماننی ہے اور ایسے لوگوں کی محفل میں بھی نہیں بیٹھنی ہے۔ اگر کوئی لڑکی دیکھنے جا رہا ہے اور اگر آپ کو پوچھ رہا ہے کہ ہاں فلاں لڑکی دیکھنے ہم جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بولیے، کیونکہ ہم اس سے رشتہ کرنے چاہتے ہیں، اس کے اندر کیا برائی ہے، کیا خوبی ہے، تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ لڑکی اس کے قابل نہیں ہے، یعنی یہ ان کے گھر کے ماحول اچھا نہیں ہے، جھوٹے بازی وغیرہ اور چال ڈھنگ وغیرہ یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے، بدکاری میں ہے، دینی معاملات میں بہت دور دور ہے کہ اگر یہ لڑکی جائے گی تو وہ گھر کا ماحول خراب کر دے گی، تو اس موقع پر ان کو اطلاع کر دینا چاہیے کہ یہ گھر تمہارے رشتے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بول سکتے ہیں۔ آپ کو یہ غیبت کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس بات سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ اس مصیبت سے نجات پائے۔ نمبر 5، جو شخص علی الاعلان فسق و فجور اور قسم قسم کے گناہوں کا مرتکب ہو، مثلا چور، ڈاکو، زنا کار، خیانت کرنے والا، ایسے اشخاص کے عیوب کو لوگوں سے بیان کر دینا تاکہ لوگ نقصان سے محفوظ رہیں اور ان لوگوں کے فندوں میں نہ پھنسیں۔ جو لوگ علی الاعلان کھلے عام گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور قسم قسم کے گناہ کرتے ہیں، جیسے چوری کرنا، زنا کرنا، یا پھر اگر کوئی اسے مال جمع کرنے کے لیے دیے تو پھر واپس نہیں کرتا، وہ رکھ لیتا ہے، امانت میں خیانت کرنا، ایسے لوگوں کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بتانا تاکہ ان کے فندوں سے بچ سکے۔ کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے، لوگوں کو زیادہ جو برا کام کرتا ہے نا وہ زیادہ پسند آتا ہے، پھر اسی کے ساتھ زیادہ وہ گھومنا پھرنا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اسی لائن پہ چلے جاتا ہے، جیسے کہ تاش کھیلنے والا، جوا کھیلنے والا، لوڈو گیم میں پیسہ لگا کے جوا کھیلنے والا، اور طرح طرح کے جو برائی کام کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اچھے اچھے دوستوں کو لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد کچھ دن اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں اور پھر وہ بھی اسی کام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ اچھا لڑکا نہیں ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، تو آپ کو جو اچھا آدمی اسے روکنا چاہیے کہ اس کے ساتھ مت جاؤ، نہیں تو تمہاری بھی حالات خراب ہو سکتی ہے، تم بھی بگڑ جاؤ گے، یہ بول کے ان کو منع کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جاؤ گے تو وہ مال چوری کرنے لگا، جیسے کوئی چور ہے اسے گھر میں آنے سے روکا جائے کہ وہ دن میں آ کے وہ دیکھے گا کہاں پر کیا سامان ہے، پھر رات میں آ کے چوری کرے گا۔ اسی طرح جو زناکار ہے اس سے بھی اپنے ماں بہنوں کو دور رکھا جائے، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی بات تو دے کے بات بول کے بہلائے گا، پھسلائے گا اور پھر بعد میں جسمانی فائدہ اٹھائے گا۔ تو آپ کا یہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ تاکہ ان کی جو شر ہے، ان کی جو عادت ہے، ان کے خراب عادتوں سے محفوظ رہے، اس مقصد کے لیے آپ کو لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ ان کے فندوں میں نہ پھنسے۔ نمبر 6، کسی شخص کی پہچان کرانے کے لیے کہ اس کے کسی مشہور عیب کو اس کے نام کے ساتھ ذکر کر دینا، جیسے حضرت محدثین کا طریقہ ہے کہ ایک ہی نام کے چند راویوں میں امتیاز اور ان کی پہچان کے لیے اعمش، چندھا، اعرج یعنی لنگڑا، اعمى یعنی اندھا، احول یعنی بھینگا وغیرہ عیوب کو ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، جس کا مقصد ہرگز نہ توہین و تنقیص ہے، نہ اعزار ثانی، بلکہ اس کا مقصد صرف راویوں کی شناخت اور ان کی پہچان کا نشان بتانا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا بھی ہے کہ صرف اگر ان کا نام بولیں گے تو نہیں پہچانے گا، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے وہ پہچانتا ہے، جیسے کوئی انسان پیدائش لنگڑا ہے یا اندھا ہے تو صرف اگر ان کا نام بولیں گے، جیسے مثال کے طور پر کسی کا نام زید ہے، اگر بولیں گے کہ ہاں وہ زید کا گھر پہ جاؤ، وہاں پر یہ سامان آپ کو مل جائے گا، اب ان کو معلوم نہیں کہ زید کون ہے، اگر وہ پیدائش لنگڑا ہے یا پھر ان کو لنگڑا کے نام سے ہی پہچانتا ہے تو ان کو ایسے بول سکتے ہیں کہ زید لنگڑا کے گھر پہ جاؤ اور وہاں پر جا کے تمہارے سامان لے لو، یا فلاں اندھا کے گھر پہ جاؤ، وہاں پر جا کے تمہیں سامان مل جائے گا، یعنی شناخت کرانے کے لیے، پہچان کرانے کے لیے، تاکہ لوگ ان کو پہچانیں، صرف نام بولنے سے نہیں پہچانتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کے ساتھ جو ان کے عیب ہے ان کے نام کے ساتھ اگر بولیں گے، کیونکہ آپ کا مقصد یہاں پر ہرگز ان کی توہین و تنقیص نہیں ہے،
ना ही उनको तकलीफ़ पहुंचाने का एज़ा रसानी, बल्कि ऐसा कोई मकसद ही नहीं है, सिर्फ इसलिए आप बोल रहे हैं ताकि उनकी पहचान हो सके और लोग आसानी से उन तक पहुंच सके, तो ये भी जायज़ है। ऊपर जिक्र की हुई सूरतों में चूँकि किसी के ऐबों को बयान कर देना ये इसलिए बिलाशुबा ये ग़ीबत तो है, लेकिन इन सूरतों में शरीयत ने जायज़ रखा है कि अगर कोई शख्स किसी की ग़ीबत कर दे तो ना कोई हर्ज है ना कोई गुनाह, बल्कि बाज़ सूरतों में इस किस्म की ग़ीबत मुसलमानों पर वाजिब हो जाती है। ये जो ऊपर जो आगे बयान हुआ है और पिछले सफ़े में, ये भी तो ग़ीबत ही है, लेकिन कुछ जगहों पर ग़ीबत करनी चाहिए ताकि लोग उनके मकर व फरेब से, फसाद से बच जाए, उनके बला और मुसीबत से बच जाए। आपका ये मकसद होना चाहिए। इसीलिए शरीयत ने कहीं कहीं पर इजाज़त दिया है, बल्कि कुछ जगहों पर तो मुसलमानों पर वाजिब है कि उनके बारे में बोला जाए। जैसे बद मज़हब के बारे में, बद मज़हब अक्सर दोस्त बन के आएगा, अच्छा इंसान बन कर आएगा, लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन आने के बाद आहिस्ता आहिस्ते वो फिर जड़ को काटना शुरू करेगा, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चाल रहती है उनकी। तो लोगों को बोलना चाहिए, अगर कोई बद मज़हब किसी इंसान के पास आए और अगर अपने तरफ माइल करना चाहिए तो फिर उनको चाहिए कि उनको बोला जाए कि वो बद मज़हब है, वो आहिस्ता आहिस्ते तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, फिर तुम्हारे ऊपर एक दिन वार करेगा कि तुम्हारा ईमान फिर ख़तरे में पड़ जाएगा। ऐसी जगह पर फिर बताना वाजिब है। मसलन ऐसे मौके पर कि अगर तुमने किसी के ऐब को बयान ना कर दिया तो किसी मुसलमान के नुकसान में पड़ जाने का यकीन या गालिब गुमान हो। अगर आप नहीं बताएंगे, है ना, तो वो मुसलमान ख़तरे में पड़ जाएगा, वो नुकसान उठाएगा। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान रकम लेकर जा रहा हो और एक सफ़ेद पोश डाकू तस्बीह व मुसल्ला लिए बुज़ुर्ग बनकर उस मुसलमान के साथ साथ चल रहा हो और मुसलमान बिल्कुल ही उस डाकू के बारे में ला इल्म हो और तुमको यकीन है कि ये डाकू ज़रूर उस भोले भाले मुसलमान को धोखा देकर लूट लेगा और तुम उस डाकू के ऐब को जानते हो, तो इस सूरत में एक भोले भाले मुसलमान को नुकसान से बचाने के लिए डाकू के ऐब को उस मुसलमान से बयान कर देना तुम पर वाजिब है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसी बात को इस तरह बयान फरमाया कि अगर बीनी के ना बीना व चाह अस्त, अगर खामोश मी माने गुनाह अस्त। इसका तर्जुमा आगे बताते हैं, यह फ़ारसी अल्फाज है। यानी अगर आपको मालूम है कि कोई मुसलमान ख़तरे में पड़ सकता है, आपको यकीनी मालूम है, तो फिर उनको जिन बातों की वजह से वो ख़तरे में पड़ने जा रहा है उनको उन बातों का इल्म करा देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बैंक से पैसा लेके निकला, 50,000 हो या लाख रुपए हो, इस दौर में बैंक से ज़्यादा लोग पैसा लेके जाते हैं, या किसी के घर से लेके बिजनेस या कारोबार करने के लिए जा रहा है। अब पीछे एक ऐसा शख्स है ना, जो कि चोर है, लेकिन वो लिबास चेंज कर दिया है, वो सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन लिया है या अमामा वगैरह पहन लिया है और हाथ में तस्बीह और मुसल्ला ले लिया है। तो जो भी देखेगा, जाहिर सी बात है, जो उनको नहीं पहचानेगा वो यही कहेगा कि अल्लाह का बरगुज़ीदा नेक बंदा होगा कि हाथ में तस्बीह है, मुसल्ला है, ये देखने में नेक लग रहा है, लेकिन है वो डाकू। अगर आपको मालूम है कि ये डाकू है और दूसरे आदमी के पास पैसा है जिनके साथ ये डाकू सफ़ेद पोश ये चल रहा है, सफ़ेद लिबास पहन के पैसे वाले के साथ जो चल रहा है, अब आपको यकीनी मालूम है कि यह ज़रूर जब ये तन्हाई में पाएगा उसे, या जंगल जब आएगा रास्ते में, तो उसका पैसा लूट लेकर ये भाग जाएगा। तो ऐसी सूरत में आपको जिनके पास पैसा है उनको बताना ज़रूरी है कि ये डाकू है, ये कोई अच्छा मुसलमान नहीं है, बल्कि ये ढोंगी रचा के आपके साथ जा रहा है ताकि आपको खाली मैदान में या जंगल में जाकर ये लूट सके। इस मौके पर आपको बताना ज़रूरी है। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया उसका क्या तर्जुमा आएगा, यानी तुम अगर देखो कि एक अंधा जा रहा है और उसके आगे कुआं है, तो तुम पर लाजिम है कि अंधे को बता दो कि तेरे आगे कुआं है, उससे बचकर चल। ठीक है, अगर अंधा आदमी है, उनको मालूम नहीं है आगे अगर कोई कुआं या कोई खाई है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो चीज़ जान ले सकती है, उसके बारे में अंधे को बताना चाहिए कि तुम्हारे आगे सामने फला नुकसानदाह चीज़ है, उससे तुम दूर हट जाओ, दूसरा रास्ता इख्तियार कर लो, या फिर उसे रोका जाए और उसे दूसरा रास्ता फिर पकड़ा दिया जाए। और अगर तुम उसको देखकर चुप रह गए और अंधा कुएं में गिर पड़ा तो यकीनन तुम गुनहगार ठहरोगे।
اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ اندھا کنویں میں گر جائے گا، اس کے بعد بھی اگر آپ نے انہیں نہیں روکا تو پھر آپ گنہگار ٹھہریں گے، کیونکہ ان کے پاس آنکھ نہیں ہے، آپ کے پاس آنکھ ہے، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، تو آپ کو یہ بات بتانا چاہیے تھا، بلکہ ضروری تھا کہ آپ ان کو یہ بات بتائیں۔ تو ٹھیک ہے، جن لوگوں کے بارے میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ ان لوگوں کی غیبت جائز ہے، تو اس معاملے پر پھر انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ نقصان اٹھائے گا، یا پھر کوئی انسان کہیں پہ کپڑا خریدنے گیا، کوئی سامان خریدنے گیا، اوپر سے تو اچھا دکھ رہا ہے لیکن معلوم ہے کہ اندر سے یہ خراب ہے، اور کوئی نیا آدمی خریدنے کے لیے آیا، اسے معلوم ہے نہیں، تو خریدنے والے کو بتا دینا چاہیے کہ یہ سامان اچھا نہیں ہے، یہ سامان صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں بتائیں گے تو اسے بھی نقصان ہوگا، اور پھر آپ اس کے وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ان سب باتوں پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔